الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وله الكبرياء علوا كبيرا. تمجيدا وتحميدا وتعظيما لك. وسبحان الله بكرة وأصيلا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والعلماء سيد العلماء محمد وسيد الخطباء محمد وسيد الأنبياء محمد سيد العلا محمد وقمر الورى محمد وشمس الهدى محمد سيد الآيات محمد وسيد الآفاق محمد وسيد الكائنات محمد سيد الأحباب محمد وسيد الأنصار محمد وسيد الأجداد محمد سيد الأجداد محمد وسيد الأعزاب محمد وسيد الأحباب محمد رحمة للعالمين محمد وشفيع المذنبين محمد وإمام المرسلين محمد إمام القبلتين محمد وإمام المشرقين محمد وإمام الغربين محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وقال
حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. چہرہ والضحا تیرا سنی، تیری آقا پیشانی ہر جاتے تیری رحمت، تیری دنیا ہے دیوانی. سیرت صورت نرالی ہے، مونڈے تے کملی کالی ہے، لباں تے سجدی لالی ہے، سنا محبوب سبحانی. سونا مسکرائے کھڑن کلیاں، جتوں گزرے مہکن گلیاں، اے دند آقا دے چمے دیاں کلیاں، دے اک آقا دی مستانی. جتوں تک خدا دی خدائی ہے، اتھوں تک مصطفیٰ ہے، نرالی شان پائی ہے، سنا محبوب سبحانی. واجب الاحترام والاکرام میرے نہایت ہی پرجوش محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، تہاڈے اس علاقے دی اس مرکزی دینی درسگاہ اور مرکزی مسجد کے اندر کئی مرتبہ پہلے بھی حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے. ساڑھے نہایت ہی واجب الاحترام بھائی فلاحی ورکر مولانا عبدالوہاب صاحب اور ساڑھے ہر آڑے وقت دے ساتھ نبھاون والے دوست بھائی حفیظ الرحمان صاحب، بھائی نورزمان صاحب، انہوں نے اس مسجد اور اتھے ڈیرے تے آکے دلی سکون بھی ہوندہ اور روحانی تسکین بھی ملدی. دعا ہے کہ اللہ انہوں ہمیشہ آباد اور شاد رکھے. آج دے اس مختصر دے پروگرام دے اندر جڑا کہ اچانک بھائی عبدالوہاب صاحب نے بنایا، آقا دو عالم رحمت مجسم نبی محترم سارے آنکھوں چمبل کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت دیاں چند ایک جھلکیاں میں تہاڈے سامنے عرض کرنی ہیں. میرے نبی دا عکس مکرم جسم مطہر اللہ رب العزت نے یہ جیا بنایا، بنا کے سجا کے کہا کے پھر اس مکھڑے مکرم دیاں قسم بھی میرے رب نے خود چاہی. بعض لوگ انہیں ساڑھے پچھوں تین بن کے تان تشریح نشانہ بنا دیں کہ یہ لوگ نبی دی عظمت
شان یا احترام معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ جتنی عظمت پیارے پیغمبر دی سارے دلوں دے اندر ہے شاید کہ دوسرے لوگوں دے دلوں دے اندر نہ ہو. میرے نبی دا جسم میرے رب نے بنایا اور بڑھا کے پھر فرمایا وَالضُّحَىٰ تہاڈے گلاب دے پھل دی طرح کھڑے ہوئے عکس مکرم چہرہ انور دی اللہ فرمانے میں قسم. میرے نبی دا وجود عطر دی طرح ہر وقت مہکدا رہندا ہے اور خوشبو دے ہلے ہوندے. گویا کہ میرے نبی دے وجود مطہر دو قسم کی خوشبو اٹھتی ہے. ایک ہے جسمانی خوشبو، دوسری ہے روحانی خوشبو. جسمانی خوشبو کا مقصد ہے کہ میرے نبی کسی گلی جو لنگ ونجن ہا تو لوگوں کو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. جس گلی دے اندر خوشبو دے ہلے مہک دے پے ہونا لوگ اس رستے تے چل کے میرے سونے نبی نو ڈھونڈ لیندے ہیں. یہ وجود اطہر و مطہر دی جسمانی خوشبو. جسمانی خوشبو کس طرح میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم پاک چھوٹ دی ہے. اس لیے کچھ چند مثالہ میں تہاڈے سامنے عرض کر کے پھر روحانی خوشبو دی میں جھلک دے کے معاملہ ختم کر سکتا. آپ دے جسم مطہر دی خوشبو ویسے بھی مہکدی رہندی ہے، لیکن میرے نبی نو پھر بھی خوشبو لاونا ہر وقت پسند ہوتا ہے. جتھوں کوئی چنگی جئی خوشبو لب ونجا میرے نبی اس کو پسند کر کے اپنے جسم اطہر دے اتے اس نو استعمال کرتے ہونے ہیں. اس واسطے میرے نبی نے ایک اپنے فرمان مبارک دے اندر فرمایا میں دنیا دے اتے ترے چیزاں بہت ہی زیادہ پسند ہے. انہاں دے وچوں ایک الطیب یعنی خوشبو لاونا، اور نمبر دو اپنی امت دے اندر نیک تے صالح تے اچھیاں جڑیاں عورتاں ہیں نیک زندگی گزارن والیاں وہ بھی میں محمد کریم کو پسند ہے، انہاں دی زندگی پسند ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ میں نے سب تو زیادہ جس عبادت دے نال پسندیدگی اور محبت ہے وہ عبادت ہے نماز. اللہ دے پاک پیغمبر کو خوشبو پسند اور میرے نبی دے جسم مطہر خوشبو کنی اٹھ دیاں. میں سونے پیغمبر دے گھر دیاں چند ایک مثالہ دینا کیونکہ بندے نو جتنا زیادہ گھر دے لوگ جان دیں اتنے باہر دے نہیں جان دیں. اماں دی مثال، گھر والی دی مثال، دوستاں دی مثال. حضرت اماں آمنہ فرمانی ہے کہ جس وقت محمد کریم پیدا ہو کے میری گود تے میری جھولی دے اندر ہے تے میں اچانک اس نو ویکھیا تے میں حیران رہ گئی اس دے مکھڑے نو دیکھ کے، اس دی صورت نو دیکھ کے تے خوشبواں دے محمد کریم دے جسم دے اندروں ہلے اٹھ رہے ہیں. میں حیران رہ گئی کہ دنیا تے بچے بڑے ویکھن
پر یہ جی حسین بھی کوئی نہیں دیکھیا اور یہ جی خوشبو والا بھی کوئی نہیں. خود فرمانی ہونی آن اذا نظرت الیہ فاذا هو کالقمر لیلۃ البدر. جس وقت میں پہلی نظر اپنے محمد معصوم نو ویکھیا ہے حضرت آمنہ فرمانیاں نظرت الیہ فاذا هو کالقمر لیلۃ البدر. چہرہ ان پہ آئی کھلایا چہرہ ان پہ آئی سونا لگدا جنہیں 14ویں دا چند پہ آوے آسمانہ پہ سونا لگدا. یستطیع من ریح المسک. آپ دے وجود مکرم جو ان خوشبوئیں پہیاں اٹھ دیاں کہ بندہ اگر مشک دے کافور دے ڈھیر دے اندر بھی پاونے اتنیاں خوشبوئیں اتھو کوئی نہ نامڑیاں جڑیاں محمد کریم دے جسم پاک چواریاں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر دا اے جسم پاک وجود مطہر اللہ نے سونا بھی بنایا تے حسن دے نال نال میرے رب نے خوشبو والا جسم پاک بنایا. ایتے حضرت آمنہ فرما دیاں تے ایو جئی مثال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں جس دہاڑے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے دائیاں دا قافلہ چلا قبیلہ بنی سعد دے ارد گردیاں دائیاں قافلے در قافلے چل کے مکہ مکرمہ آمن لگے. ہر ایک دائی سونے محمد کریم دے بوئے دے ہوتے آکے پوچھ دیا ہی کہ کوئی بچہ ہے تا سنالے بنا. حضرت آمنہ فرمانیاں میں جواب دینیاں بچہ تو پیدا ہو گیا ہے پر ابا کوئی نے سہنے یتیم مرضی تو آلیے لے ونیو یا نہیں. دائیاں ایک دوسرے کو آکھ دیاں چلو واپس چلا کوئی اور بچہ بلا یتیم دنال سانو کے فیدہ ہونا ہے. اللہ انہ دی قسمت دے اندر یہ جیا خوشبو والا محمد کوئی نہیں لکھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت اما آمنہ رو پوندیاں تے ود سونے محمد دے چہرہ اقدس دے اتے سفید چادر گھات کے وسکون دے نال پاوینیاں تے جیوں جیوں یہ دائیاں آدیاں گئیاں تے چل دیاں گئیاں تے اگے چل دیاں گئیاں. آخر بالآخر باری آئے اس دائی دی جس دنا حضرت اما حلیمہ ہے داچی بھی بالکل لاغر جائی تے کمزور جائی جلے اتنے آئے پہنچی دروازہ کھٹکھٹاؤں تو پہلے حضرت اما آمنہ فرمانیاں جس وقت اس دائی دی داچی تے اٹھنے نو میں لٹھا تے بد میں دل دے اندر سوچا اس دائی بھی پوچھنے تے بد ہوا جواب دے میں بد میں سونے محمد دے چہرے نو بیک کے دے آکیا محمد یتیم جو ہیں آج تیرا ابا ہو گیا تا دائیاں ملے مننیاں آج تو یتیم ہے تیرا ابا ہو گیا تا تیرے سارے معاملے بھی حل ہونے نا. حضرت آمنہ فرما دیاں یا حالے تک میں گلنا بے کرنیاں تے میرے دل دیوتے اطمینان تے سکون دی چادر چھا گئی تے اللہ دے طرف میرے دل دے اندر گلے گویا اللہ پاک میں فرما دیاں اے آمنہ پریشان نہیں ہونا گھبراؤنا نہیں اے حسین تے ماجبین جنہ جس میں مختار میں ان سونا بنایا ہے جس دے بچوں اے سونیاں خوشبوہاں دے بھلے اٹھ دے پین تے طائر تے متارے اے آمنہ صرف تیرا تا نہیں ہے میرا بھی نالے اے تا یتیم پر میں اس نو شانہ تے عظمتہ اتنیاں دے چھوڑنیاں کہ لوگ اس محمد نو در یتیم آکھن ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
کدی کدی اما آمنہ پریشان ہو میں نا تو اے یتیمی والا دور یاد آ گیا تے روندی آن تے پھر حاطف غیبی دے طریقے دے نال اللہ رب العزت اما آمنہ نو تسلیاں نے اللہ پاک فرماندے ہیں حلیمہ آمنہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں تو رونی دے آخری محمد دا ابا کوئی نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابا ہویا دے کھلونے لے کے آویا ابا ہویا دے کپڑے لے کے آویا ابا ہویا دے چادر لے کے آویا ابا ہویا دے سواری لے کے آویا تے میرا محمد سواریاں کریا تے کھلونا دے نال کھیلیا اللہ پاک فرمان دے آمنہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں کہ محمد صرف تیرا نہیں میرا بھی نالے جس نو سواریاں دی ضرورت پونی ہے دم جنت جو براق بھیج کے سواری بڑا چھوڑنا اس نو اگر کھلونا دی ضرورت پونی ہے اس نے ہاتھ چا کھلے کرنے تے میں چند نو کھلونا بنا دے اس نو اگر سیر کی ضرورت ہونی ہے تو میں میراج دی رات میراج اسمانہ دوتے جنت دی سیر کرامنی ہے جنار اعلان کرنے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ آمنہ جب اس نو سیرت دی ضرورت ہو سی میں براق جنت تمہیں چھوڑے سا اس دی براق اس دی سواری دی لگام جبرائیل پکڑنا لاس 70,000 نوری براق دے اگے پیچھے مرحبا 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 تشرفا مبارکا خوش آمدید اے آکرے ہو سے باروں میں جڑی گل کریں حضرت حلیمہ لے کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اس ڈاچی تے سوار کر کے تے آگے یہاں قبیلہ بنی سعد دے جس وقت قبیلہ بنی سعد دے اندر داخل ہویا حضرت حلیمہ فرمانی ہوں دیا دخلنا منزلا من منازل بنی سعد جس وقت میں محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی دے سوار کر کے تے لے کے قبیلہ بنی سعد دے اندر آیاں جو ہی اسا آبادی دے اندر داخل ہویا سونے محمد دی جسم متحر دی خوشبواں ان بیان مگدیاں اللہ شممنا من حری المسک آپ دے وجود متحر دے وچوں خوشبواں ان حل بیان چھڑینیاں ہوا چلیے دے خوشبو نال مس ہو کے پورے قبیلہ بنی سعد دے گھر دے اندر خوشبو متحر پھیل گئے لوگ تے عورتاں نکل آئیں تے آگے حضرت حلیمہ بول پوچھ دیاں اے بچہ کتھوں میں آئیں کتھوں گھن آئیں اے حسین بھی ہے ماجبین بھی ہے پر اس دا ایک ہو ایسا معاملہ نٹھے جس وقت ہے قبیلہ بنی سعد دے محلے دے اندر داخل ہویا ہے ساڑھے گھران دے اندر خوشبو مہک گئے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی جسمانی خوشبو اللہ نے ایو دیا میرے نبی نے وجود پاک دلائی حضرت آمنہ بھی فرما دیا حضرت حلیمہ بھی فرما دیا حضرت عبد المطلب بھی فرما دیا ابو
تے میں سب تو بڑا شاہد پیش کرنا چاہنا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ یہ 9 سال تک میرے نبی دے نال رہی گھر دے اندر. یہ میرے نبی دا حرم پاک ہے، میرے نبی دی گھر علی زوجہ مطہرہ زوجہ محترمہ. اتنی بڑی عظمت والی عورت جس کے متعلق میرے رب نے قرآن سے اعلان کیا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور لوگوں نبی دا میرا بڑی عظمت والا ہے، شان والا ہے، منقبت والا ہے، مرتبے والا ہے. پر اس دے گھر دے کڑے بندے آلے بیت جڑیاں اس دیاں گھرانیاں یہ ساری دنیا دیاں ماما بن گئیاں. ازواج امہاتہم ازواج مطہرات یہ ساری دنیا دیاں ماما بن گئیاں. ایک ہوندی ہے جسمانی ماں، ایک ہوندی ہے روحانی ماں. اللہ فرمانے خیال کرے دنیا دے لوگوں جتے جسمانی ماں دی اگر تساں توہین جکی دی، اپنی سکی ماں دی توہین جکی دی تو جہنم دے دروازے کھل ویسنے. اگر روحانی ماں عائشہ صدیقہ دی توہین کدی تہاڈے منہ چوں نکل گئی تو میں اللہ تہاڈے واسطے بھی جہنم دے دروازے کھول. یہ روحانی ماں مومنہ دی. تے کدی کدی اللہ پیار تے محبت تے انداز حضرت اما عائشہ صدیقہ کبھی پریشان ہونا دنیا دے ہوتے وے کہ نبی علیہ السلام بھی پریشان ہونے انت پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام بھیج دے گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ دی پریشانی دور کرنا. منافقہ ظالمہ تہمت لگئی، اللہ نے خود گواہیاں دیتیاں برات دیاں اور 17 آیت اللہ نے خود نازل کی دیا اما عائشہ صدیقہ دی صفائی. دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس دیاں صفائیاں تے گواہیاں اس تے الزام لگا ہوئے تے اللہ نے کیا. حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لایا زلیخا، گواہیاں معصوم بچے. حضرت موسیٰ تے الزام لگا، گواہیاں معصوم بچے ہیں دیتیاں. انبیاء تے اولیاء تے صلحاء تے. لیکن عائشہ صدیقہ تے جس وقت الزام ظالم لایا اللہ فرمانے میں کسی انسان دی گواہی نہیں لیمنی، اس دی برات دی گواہیاں میں اشتباہ کے اللہ کو. اللہ اکبر. میرے نبی دے نال رہیاں 9 سال. ایک دہاڑے اپنے گھر دے اندر کمرے دے اندر حجرہ عائشہ دے اندر آج بھی اللہ تعالیٰ لائے بنے بھائی عطیف الرحمن صاحب نے ماشاءاللہ انہیں تر و تازہ نامے ہو کے ہیں تو جتھے میرے نبی دی قبر اقدس ہے، روزہ مبارک ہے، یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے اور یہ شریعت دا مسئلہ ہے. اللہ فرمانے کہ جتھوں میں کہندہ کوئی خمیر اٹھایا ہے، جتھوں جسم دا خمیر اٹھا کے بڑھایا ہے اس دفن بھی پھر اٹھائی ہونا ہے. اس سے جگہ جو میرے پاک محمد دا خمیر میرے رب نے اٹھایا تو پھر اللہ نے قبر ہی اٹھائی، زندگی بھی اٹھائی گزاری. یہ حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے. ایک دہاڑے سے کمرے کے اندر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں کہ اپنے پوش مبارک نالین سوئی دی نال گڑھ دے پیا. گرمی دا موسم آئی تے پسینے دے قطرے پیشانی تو گر کے تے جھولی دے اندر آ رہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھیاں بڑی جاج کے دیکھنی پئیاں، چھانک کے دیکھنی پئیاں، بڑے پیار نال خود فرماندی ہوندیاں جالا جبینہو یارکو و جالا ارکو یتغلد نوران فبوہتو. اللہ دے پاک پیغمبر خود بیان اپنے حتن نال اپنی نالین
ترو پہ لینے اساں دا ساڑھے تے چپل ترٹ ونن تو ونو فلاں موچی کول گھن ونو فلاں کول گھن ونو دردی کول کپڑے سلو اللہ دے پاک پیغمبر اتنی عاجزی دی زندگی گزرے دیں کہ میری امت نو کوئی میڑا نہ دے کوئی کام نہیں میری امت نو کوئی بندہ کرے میرے نبی نے جتی اپنی آپ چکتی نالین نو پوش نو آپ خطروں پہ جبھرے اپنے کپڑے میرے پاک پیغمبر خود سی لینے اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں تے کدی کدی میرے سونے پیغمبر اپنے کپڑے آپ دھو لینے تے میرے پاک پیغمبر کدی کدی گھر دے اندر دیکھنا اب جلان دی کوئی چیز نہیں تھا میرے سونے پیغمبر جا کے جنگل دے وچوں لکڑیاں بھی خود لے کے آنے اپنے ہاتھ نال کام کرتے ہیں تاکہ میری امت نو کل کوئی انج نہ پیا کہ یار تے اے ان کام کیتا ہے تے نہیں کیتا یار تے فلانا کام کیوں کیتا ہے تے کمیاں والا تے فلانے لوگاں والا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او لوگوں میری امت دے سارے مسلمان برابر ہو سن کیونکہ میں محمد نے سارے کام کر چھوڑے میری امت دا کوئی بندہ کوئی بھی کام کرے کوئی مینے دار کوئی نہ میرے سونے پیغمبر آپ کام چکرے تھے صحابہ دا کافلہ جا رہے تھے اللہ دے پاک پیغمبر بھی نال ہیں ایک صحابی آخد اللہ دے پاک پیغمبر روٹی پکامنی ہے میرے محبوب فرمانے کام تقسیم کرو صحابہ آخد ہیں کوئی آخد ہے میں اٹھ زبا کر سام کوئی آخد ہے میں صاف کر سام کوئی آخد ہے میں اگ جلا سام ایک صحابی آخد ہے میں سالن پکا سام تے دوسرا آخد ہے میں اگ جلا سام ایک آخد ہے میں روٹیاں پکا سام اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے کہ تو ہاٹے کم ہو گئے تے لکڑیاں چون کے میں محمد خود لے آسے اس سیلت ہے میرے سونے پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ جو باہر نکلے ویکھے ایک بزرگ اپنے سر دوتے گٹڑا لکڑیاں دا چاہ کے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ شہر کی طرف اللہ دے محبوب دے سامنے چلے گئے ویکھے بزرگ دا سانس پھولا ہوئے لکڑیاں دا گٹڑا اٹھایا نہیں جا سکتا محبوب دو عالم نے فرمایا بابا تیرے کو لکڑیاں نہیں اٹھی دیاں کہ مجبوری ہے کیوں لکڑیاں اٹھا کے جا رہے ہیں آخر غلام آپ کے طرح آقا نے میری ڈیوٹی لائیے اگر میں لکڑیاں لے کے نہ گیا تو راتی میری دھلائی ہو منی ہے پریشانی دی زندگی ہے بیمار بیاں کمزور بیاں صحیح بیاں پر ایک کم میں خود کرنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ود ان چکر میرا بابا یہ لکڑیاں دا گٹڑا میرے سر دے پہ رکھ امام الانبیاء نے وہ لکڑیاں دا گٹڑا سر دے پہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگے چل دے آنے دے پچھو بزرگ چل دا آنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بابا دسیں کس گھر دے اندر لکڑیاں سڑنیاں نبی اکرم اس گھر دے اندر پہنچیں جتے لکڑیاں سڑنیاں نے بابے پچھو آواز دیتی ہے اتنے لکڑیاں رکھ دے ہو تے جلے لکڑیاں میرے سونے نبی نے رکھ چھوڑیاں تو وہ بابا بلا کے آگ دے اور آپ جوانا میری گل سن تے جی سونا تو میں دنیا تے کوئی نہیں ویکھا تو حسین بھی ہیں ماجبین بھی ہیں سونے دا سردار بھی ہیں پر تیرے اخلاق کے قدی نہ تمہیں قربان ہونا میں تینوں جان دنا پہچان دنا کوئی اور تو میں تین نصیحت نہ کر سکتا پر ایک میری نصیحت یاد رکھیں اکھے کیڑی نصیحت اکھے میں تینوں اے نصیحت کردا اس شہر دے اندر ایک بندہ اٹھے ہوئے اس نما مذہب ایجاد کیتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کہیں دی گل سننا نہ میں پر سے محمد تو بچے اس دی گل نہیں سننی ورنہ عقیدہ تیرا تبدیل ہو ویسی تو صحابی بن ویسے عقیدہ تیرا تبدیل ہو ویسی تے وہابی بن ویسے خیال کریں سے تو بچے جلے گل کی دیئے میرے سونے نبی دے آنسو چھم چھم گر پہ میرا سونا نبی فرمانے بابا سچی گلہ گر سننا ہے کہ جس محمد تو میں بچاونا چاہنا ہے وہ محمد تمہیں خود
صلی اللہ تعالی علیہ او بابا دے اگر تو محمد درد گواہ من اشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. اس سیرت ہے نا میرے سونے پیغمبر یہ جڑے کام تو زمیندار کرتے رہتے اللہ جانتا نہیں یہ تہاڈی عبادت ہل چلاونے بھی عبادت ہے یہ سارے کام کرنا عبادت ہے پانی لاؤنا عبادت ہے جھاڑو دینا عبادت ہے سوئی سلائی کرنی عبادت ہے شریعت کے مطابق ہوئے جس کو گناہ کا معاملہ نہ ہو جھوٹ فساد نہ ہو تجارت عبادت ہے کسی کی خدمت کرنا عبادت ہے کہ میرے نبی نے خدمت کی تھی لوگوں کے دلوں متوجہ کیتا. بھائی عبدالوہاب صاحب خادم اسلام ہے خادم مسجد بھی ہیں خادم اسلام ہے یہ فلائی کام مومن کا زیور ہے کہ میرے سونے نبی نے یہ کام خود کیتے پھر لوگاں تو کروائے. گل چلتی پئی حضرت عائشہ صدیقہ تھک نہ ہو گئے تھک گئے ہو تو تھی ختم کرانے جی حال ہو گھنٹا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں پوش مبارک نسی رہیاں تے میں بیک رہیاں جان ہے نا بھول گئے تے پسینے دے چھوٹے چھوٹے قطرے دے ٹکڑے گر رہے ہیں جھولی دے اندر تے انداز انہ دے ان پہ آئی پیدا ہوگا جالا جلینو یارتو ویتبلد نورن فبوہتو جلے او قطرہ پسینے اللہ جھولی دے اندر گردائی ان محسوس ہوندائی کہ اتیار کوئی قطرہ پسینے دا نہیں کوئی موتی بن کے جھولی دے اندر آ رہے ہیں تے اتیابو کل مسکل ازفر جنہیں وہ پسینے نہ ٹکڑا اتے جھولی اقدس دے بچے آنا آئی اس دے بچے خوشبو انہیں مہک پوندی آئی جنہیں کستوری دی خوشبو تو بھی زیادہ تے میں بیک کے دے خوشبو مندے ہلے سہ کے برداشت کر کے تے میں حران ہو کے بیک دی پیان تے نظر آئی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں انہیں اچانک جو میری طرف میرے سونے پیغمبر نے ویکھے ہے بڑی محبت نال ویکھے ہے بڑے انداز دے نال ویکھے ہے اما عائشہ دے نال جدنا بھی میرے پاک پیغمبر گل کرنا اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہوندیاں ہمیشہ مسکرا کے گل کر دیاں جدنا بھی میرے سامنے میرے پاک پیغمبر آون جانا پہلے مسکرا دے انتباہ دے گل کر دیاں کانا متبسم سب تو زیادہ مسکران والے میرے سونے جس دے نال بھی گل کرنا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے ہمیشہ آگے دیا کہ میں زندگی جنمی نبی علیہ السلام دے سامنے گیا نا تبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے نبی ہسپوں دے مسکرا کو نے انتباہ دیتا امت دا حال دیکھو مولوی ہے تو اس کو ویسو تو انہیں چوکڑی لا کے بیٹھا ہوتی بندہ قدرہ جھاڑ دے گل کہنے نہ لگے مفتی کول بن ڈاکٹر کول بن زمیندار کول بن موڈ بڑا 12 بجے بیٹھے حضرت دے چہرے پہ تے سونے نبی کافر بھی آوانگے نہ کافر اٹھی کے مسکرا کے تبسم فرما کے پہلے گلے کے نال لاؤنا پھر بلاونا پہلے مہمان نوازی کرنا اور پھر گل ہمیشہ متبسم رہا ہے میرے سونے نبی کا اس زیور چہرہ اقدس سے ہر وقت مسکران حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں جب بھی پیارے پیغمبر ویکھنا نا یہ حال ہوتا ہے فَإِذَا نَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک جو میرے سونے پیغمبر نے ویکھے آتے مسکرا پہ تے پھر فرمایا مالک یا عائشہ قد بوہتے کہ گل عائشہ آج تو بڑی حیران کی دنال میں محمد دے چہرے والے بیک دی پائیں کہ گلے ماجرہ کے منظر کے تے آخر نبیاں اللہ دے پاک پیغمبر جالا جبینو کا یارے کو وجالا ارکو کا یتبلد نورا فبوہتو
ولو راك ابو کبیر الحزلی لعلم انك احق بشره اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈی پیشانی اندر سے چوں جڑے قطرے پسینے سے ڈگ رہے ہیں میں عائشہ صدیقہ اس دنیا خوشبوواں دی سوندی پیاں دے نال نال اے ویکھ دی پیاں ایک قطرے پسینے دے ہن یا اللہ دے بنائے ہوئے کوئی موتی جھولی دے وچار اگر ابو کبیر الحزلی زمانہ جاہلیت دا سب تو بڑا شاعر اگر وہ تہاڈے اس منظر نو ویکھیا تے جڑے اس شیر اپنے محبوب دی عظمت دے وچ آکھیا نا او اتھوں رجوع کر کے آکھیا انہاں شیراں دا حقدار اگر دنیا دے اندر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سونا محمد ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا تے نبی علیہ السلام مسکرا کے اگوں عائشہ وضو اسلام میں بھی ہا یہ جڑی عائشہ صدیقہ جس کا میں ذکر کر رہے ہیں ذرا غور کرتے جملے یاد بھی رکھیں اتنی بڑی عالمہ زمانہ جاہلیت کے اتنے بڑے شاعر ہیں تقریباً انہوں کی سارا کلام انہوں نے یاد قرآن کی حافظہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہونے ہیں کہ پورا میرے نبی کا دین یہ دنیا کے پھیل ہے اگر اس میں جمع کیتا جائے ادھا دین مل کے سارے صحابہ دے کول روایت ہے ادھا دین کلی عائشہ صدیقہ دے میری ماں دے احسانات ہیں آج عورت دی ذات دے ہوتے اللہ جانا ورنہ میرے نبی دے گھر والے معاملات تسا سانو کے پتا میرے نبی سالن کی نے پکایا میرے نبی کے پوش مبارک نو گڑھیا کی نے میرے نبی نے نقلی جمع کی نے کی دیا میرے نبی نے تہجد کی نے پڑھی میرے نبی نے وطر کس طرح ادا کیتے میرے نبی گھر والے دے نال راندے کس طرح میرے نبی نے سفر کس طرح یہ ساری چیزاں اگر سانو ملدیاں دا اما عائشہ صدیقہ دی توسط کرا تو نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ با کو سنا بھی دے حضرت عائشہ صدیقہ سنامن لگیاں آگ دین وَمُبَرَّهُمْ مِنْ كُلِّ غَيْرِ حِيزَةٍ وَفَسَادِ مُرْزِيَةٍ وَدَائِمْ مُبِيلٍ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈا چہرہ تہاڈے چہرے کی رانائی اتنی میرے رب نے سونی بنائیے جن نے کہ ابو کبیر الحزلی نے اپنے دوست دے متعلقہ کیا کہ اگر رات اندھیری ہوئے تے اندھیرے دے اندر میرے دوست نو کھلا کر دے وہ تو اس دے نقصانات اس دی پیشانی دے اندر اتنی خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے کہ اس نال اندھیرے دے اندر روشنی ہو ویسی تے میرا سونا میں تے آکھنا چاہنی ہاں ابو کبیر الحزلی اپنے دوست واسطے آکھیا پر میں تہاڈے واسطے آکھنا چاہنی ہاں تہاڈے چہرے دے اندر میرے رب نے اتنا حسن رکھے اتنا جمال رکھے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ اگر اندھیری رات دے اندر تو سب بہرا بنو اندھیرے دے اندر ان روشنی ہو ویسی جن اندھیری رات دے اندر بدل چمک دے پیون تے بجلی کڑکے بے روشنی ہو گئے یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ ایک گواہ بنیا کہ میرے نبی دے جس میں اتھارے جو ان خوشبوواں دے ہلے اٹھ دے ہوتے ہیں یہ جسمانی خوشبو ہے حضرت انس ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس دی ماں حضرت ام رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس چھوٹے جتنے ہیں نا 10 سال دے یہ لے کے آنے نبی علیہ السلام دی خدمت اقدس کے اندر یہ میرے نبی دی قریبی رشتہ دار ہے خالہ آخد نبی علیہ السلام کدی نبی علیہ السلام جس دے گھر بن کے دوپہر انہیں آرام نہیں کرے دے حضرت انس نام ہونے ہک دہاڑے دوران ماجرہ حضرت انس خود فرمانے میرے پاک پیغمبر ساڑھے گھر دے اندر ستے بیان پسینہ آمنہ دلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسینے دے آمن دے اندر جڑے قطرے پسینے آنے تلے گردے بیان میری اماں گھر دے وچوں ایک بوتل ڈھونڈ کے لائیے جان
شیشی بوتل جتے میرے سونے نبی دا پسینہ گردا پیا اتھے نال آ کے نال ٹھا کے تے بوتل نو رکھ چھوڑس فجالت تسمت العرق فیہا پھر کمر مبارک دے پہ ان انگلیاں پھیر کے دے پسینے نو جمع کر کے اس شیشی دے اندر حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ نا جمع کر رہی ہیں جلے شیشی ادھی ہو گئی ہے اچانک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نندر جاگی ہے نندر اکڑی ہے تے میرے پاک پیغمبر نے دیکھے ہے کہ اے منظر شیشی میرے پسینے دی بھری جا رہی ہے نبی علیہ السلام فرمانی ہے مالک یا عمر میسا ایک پہ کرتی ہیں کہ معاملہ ہے آخری پہ اللہ دے پاک پیغمبر جالت تسلط العرق فیہا فقال ما حاصل نسی تفالین ایک کیوں کر رہی ہیں آکر لگی اللہ دے پاک پیغمبر اسد غریبہ ساڑے گھران دے اندر ہو اور خوشبوہاں کوئی نہیں ہو دیا اے تہاڑا پسینہ پہلے بھی میں جمع کر کے رکھے آئے تے ہون بھی جمع کر دی پیا تہاڑے پسینے دے جمع کیتے ہوئے اس پسینے دے اندر اللہ نے اتنے خوشبو رکھی ہے میرے محلے دے اندر اگر کدی کوئی شادی ہوئے تو محلے آنی عورت مرد میرے گھر دے باہر آگے دروازہ کھٹ کھٹ آگے آگ دے انہیں محمد کریم دے او پسینے علی خوشبو سانوں دے اتنی خوشبو تا شام دے اتر تے ارد دے اندر بھی کوئی نہیں جتنی خوشبو اللہ دے پاک پیغمبر دے اس پسینے علی خوشبو دے اندر ہے جالت تسلط العرق فیہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے تے میں پیارے پیغمبر دے ہتھن بہدارا نام کدی کدی انہوں نائی نبی علیہ السلام سفر جوانا میں چھوٹا جیا ہاں تے اٹھی کہ میں اپنے پاک پیغمبر نو ملدا مسافہ کرنا میرے سونے پیغمبر کدی کدی میرے دوہنی ہتھن اپنے دوہنی ہتھن دے درمیان چلا لے کدی ایک ہاتھ لا کے تے دوہنی ہتھ تے رکھ چھڑے 130 سال عمر ہو گئی حضرت انس بن مالک دی صحابہ فرمانے کہ نہیں بھی انس نو ملو ہا تے انس ان ہاتھ ہلا گیا خوشبو میں میرے پاک پیغمبر دی جسمانی خوشبو مدینہ طیبہ دے اندر ایک صحابی بڑا غریب تھا وہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا نال ود کی اپنی بیوی نو بھی لے گیا آمد دا مقصد اس آگے بیان کی تھا آخر اللہ دے پاک پیغمبر شادی ہو رہی ہے ساڑھے گھر دے اندر بچی دی خوشبو ساڑھے گھر دے اندر کوئی نہیں خوشبو چاہی دیئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شیشی لے گیا نسلہ دے گھر دے بچو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خاص یہ طالب علم میرے پاک پیغمبر یہ پڑھنا لے 10 سال تو یہ داخل ہوئے جب تک میرے نبی دنیا ترے نہ تعلیم حاصل کی بوتل آ گئی شیشی آ گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ دے پاک پیغمبر دے پیشانی اقدس دے پسینہ جمائے بازوان دے پسینہ میں خود جمع کر کے اس شیشی دے اندر جمع کی دے تے وقت اچانک اوبر کی تے اوبر کا آگئے سن خوشبو دی ضرورت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اٹھا کے خوشبو دی شیشی دے دیتے تے فرمایا خوزہو لے جا وامر بنتکا تطیب بہی اپنی بچی من جا کے آگیا یہ خوشبو استعمال کرے وامر بنتکا تطیب بہی صحابہ فرمانے اذا کانت تطیبا شمع آل المدینہ دے رائحتا بذالک الطیب فسمو بیت المطیبین اس گھر دے اندر میرے پاک نبی
دے پسینے علی وہ خوشبو والا پسینہ پہنچا وہ گھر دے لوگ استعمال چا کرتے ہیں تے انہاں دا گھر جڑا ہے وہ مدینہ منورہ دی چوک دے اوپر آئی اتھوں جڑے بھی کوئی بندہ گزریا انہاں دے گھر دے اگلو خوشبو مہک دیاں ہوندیاں سارے مدینے والے لوگ حیران ہوندے ہیں تے سارے لوگ مل کے انہاں دے گھر دا نام رکھ دیتا بیت المطیبین خوشبو والا گھر یار اتھوں ایسیاں خوشبوواں اٹھدیاں کہ اور مدینے دے وچ ایسی خوشبو نہیں آندی وہ جڑی عورت ہے نا بلکہ شادی تے عورتاں تو آئیاں ارد گردیاں وہ خوشبو لا کے اپنے سہن دے اندر گھوم ایک آ کے پوچھے خوشبو کی تو منگائی شام میں جو کوئی قافلہ ہے عراق جو کوئی قافلہ ہے مکہ جو کوئی قافلہ ہے پاک دے دے اساں قافلہ والی خوشبو کتے استعمال کر سکتے یہ میرے محمد کریم دے پسینے والی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم اے جسمانی خوشبو کرو تازگی ہے میرے پاک پیغمبر کی جسمانی خوشبو تے دوسری ہے روحانی خوشبو جسمانی خوشبو دا بھی کوئی مقابلہ نہیں تے روحانی خوشبو دا بھی کوئی مقابلہ نہیں یہ تو جسم دی خوشبو جسمانی تے روحانی خوشبو وہ کیڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ خوشبو اپنے ارشادات تے قرآن دے وچوں مہکائی ایک خوشبو دا جملہ سو آپ فرماندے ہیں انما ربی ولا اشرک به احدا او لوگو میری روحانی خوشبو اللہ نے جڑی میں عطا کی دیے اے میرا پیغام تے میری دعوت ہے کیڑی میری دعوت ہے انما ربی میں زندگی دے ہر مرحلے دے اندر زندگی دے ہر حال دے اندر چاہے پتھر پہ لگ دے ہون چاہے لوگ میں پٹے دے کھلے ہون چاہے میری فاطمہ دے رخصار دے لوگ چمے کپے مرے دے ہون اس وقت بھی میں محمد کی یہی دعائی دینا ادو ربی ولما اشرک بربی احدا اللہ میرا دیا نظریہ دیا عقید ہے میری دیا روحانی خوشبو ہے میرا ماتو تے میرا مقصد تے میرا پیغام ہے کہ ہر وقت تے ہر حال دے اندر سننا نبی اللہ جاننا نبی اللہ میں محمد اسے پکارنا لا کیونکہ ایک لگ دے 24,000 ہر پیغمبر نے میرے رب کو پکارا تے انہاں دا یہ پیغام ہے ولا اشرک به احدا اسا اللہ دی ذات صفات دے اندر کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا زندیاں کو بھی شریک نہیں کرنا مردیاں کو شریک نہیں کرنا نبیاں کو بھی شریک نہیں کرنا ولیاں کو بھی شریک نہیں کرنا بابا انبیاء دیاں شاناں بہتیاں تے اپنی جگہ اولیاء دیاں شاناں اپنی جگہ تے بہتیاں نیکوکار لوگاں دیاں عظمت تے شاناں اپنی جگہ تے بہتیاں بڑیاں شاناں اللہ نے انہوں نے عطا کی دیاں پر جڑی روحانی میرے محمد کی خوشبو ہے کہ ہر وقت ہر جگہ تو سننا لبی کلا اللہ تے جاننا لبی کلا اللہ اس دے اندر کوئی اور شریک یہ میرے محمد نے آ کے روحانی خوشبو مہکائی اس کا پھر فائدہ صرف انسانوں نہیں وہ جنالی جماعت ہے جنالی جماعت اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھی تھے پیچھے صف دے اندر جن گھلو گئے انہوں قرآن سنا جل انہوں قرآن سنا پھر زبان ہو گئے پٹھلی محمد کریم دی کلام ہو گئے قرآن جہاں اس دے مزے پھر دوبالا جس وقت انہوں قرآن سنا تھے انہوں پھر اتھے گئے کہ تقریر کی تھی نبی علیہ السلام دے سامنے انہوں جنہ دی تقریر میرے رب نے اتنی چنگی لگی اللہ نے کو بھی کہ بنایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
لن نشرک بربنا جنہوں بھی روحانی خوشبو تو فائدہ حاصل ہویا تے جن بھی آکھن لگے اسا اپنی قوم دے اندر مننے انہوں نے دعوت دیونی ہے انہوں من کے تبلیغ کرنی ہے تے انہوں من کے آکھنا انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا او ساری جنہ دی قوم او سارے قبیلے دے لوگوں پہلے اسا مشرکاں سے شرک کرنے سے شرک دی اللہ بخشش نہیں کرنی اور ساڑی اوہ روحانی خوشبو ہے جڑی محمد کریم نے مکہ دے اندر مہکائی ہے اس کو سانو بھی فائدہ حاصل ہوئے اسا توانو دس رہا تے بلا رہے ہیں توانو سمجھا رہے ہیں ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا اسا ہر وقت ہر ویلے دعا بھی اپنے رب دے کول کرنی ہے اس رب دی ذات و صفات دے اندر کسے جیندے مردے نو شریک نہیں کرنا کیوں اس واسطے کہ جتوں بھی اسا پکھرے میں سرے دے ادعو ربی اپنے رب دے لے صلاح کرا آواز دیوا اللہ پاک کا فرمانے اجیبو میں کہہ دینا جواب دینا اجیب دعوت دا جی میرا بندہ جی کنویں دے اندر کھلیں تا میں حاضر ہاں بازار دے اندر کھلیں تا میں حاضر ہاں شہر دے اندر کھلیں تا میں حاضر ہاں دیہات دے اندر کھلیں تا میں حاضر ہاں مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس تا میں حاضر ہاں اللہ فرمانے مچھلی دے پیٹ دے اندر پکارن والا جتے ابا تے اماں نوں نہیں پتہ کوئی نہیں اولاد نوں نہیں پتہ کوئی نہیں اوتے پیغمبر کے لیے آواز دتی ہے تے صدا دتی ہے تے لا کی دے کہ آکھدے لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ فرمانے فاستجبنا له اساں تیریاں دعاواں سن بھی لیاں تے قبول بھی یہ ہر وقت ہر جا کو کون سنن والا ہے جانن والا کون ہے مار کا لوگ آدھی بادشاہ ساریاں کتھے اللہ سے اسا زمیندار ہیں اسا غریب ہیں اسا یہ سانو کہ ایک لوگ دی اللہ سندا ہے تے بدنے کا دی کتے سندا ہے بادشاہ چھت چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی ضرورت ہوندی ہے سیڑھی تو بغیر چھت نہ چڑھ سکتی ہے تے بعد اللہ تعالی سے کنے پہنچ سکتے ہیں او ظالم کو پوچھو چھت تے تیرے کول دور ہے تاں تے سیڑھی دی ضرورت ہوئی اللہ تو تیرے کو دور ہوئے اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اللہ فرماتے ہیں دل کی جڑی تیری دھڑکنیں ٹھک 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 دل لئی کھلئی دل دی دھڑکن والی آواز تیرے جسم دے اتنا قریب نہیں میں اللہ اس کو بھی زیادہ تیرے قریب ہوں جنہاں تو سوری تے پکاری کھلوتا ہے کہ قبر تے من کے سارے لوگ کے کریں مند خیال لے تے خود زئی لے گلیے چ بھریاں تے بابے شالے کے بنے کہ نہیں آدرا سسو ہاسے بابے تے میں بابا صاحب بیٹھے بکرے تے کساں تے تیرے واسطے آئے بیٹھے سلام ہوئی حضرت ہے اسائے بیٹھے او شود یاد ہے اسن بھی اس میں پتہ بھی مند خیال یا خود زئی یا قبر جو فلانے بندے آئے کھلوتے حالانکہ اللہ پاک کے فرمانے اللہ فرمانے تو سونا دی قبر دے وان کھلو کہ روحانی خوشبو دیکھو میرے سونے پیغمبر ان تدعوہم ونو قبرانے تے کھلے ہو کے بینن سلو لا یسمعو دعاکم تو صلاح چکرو تہاڑی سور تے پکار تے آوازاں تے تہاڑے سڈن دا انہاں نوں پتہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون